وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور واقعتاً کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھے مگر نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تارک الصلاۃ لا يقبل منہ عمل، نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ لا زکوٰۃ ولا صیام ولا حج ولا شیء، نہ زکوٰۃ قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ کوئی عمل قبول۔ صحیح بخاری کی 520 نمبر کی روایت ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله، جس نے صرف اور صرف عصر کی نماز، ایک نماز چھوڑ دی، اس کے عمل برباد۔ فقد حبط عمله، ومعنى حبط عمله أي بطل ولم ينتفع به، یعنی اس کا عمل رائگاں چلا گیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل الله منه عملا، اس حدیث سے بالکل ہی واضح ہو گیا کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ فلا ينتفع تارك الصلاة من عمله بشيء، نماز نہ پڑھنے والا اپنے عمل کا کوئی بھی عمل ہو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ولا يصعد له الى الله عمل، اور اللہ کے پاس اس کا کوئی عمل جائے گا ہی نہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فی معنی هذا الحدیث فی کتابہ الصلاۃ، صفحہ نمبر 65۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر اپنی کتاب الصلاۃ میں کیا ہے۔ والذی یظہر فی الحدیث، حدیث سے جو معنی بالکل واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان الترک نوعان، نماز ترک کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ترک کلی لا یصلیھا ابدا، ایک تو یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، فہذا یحبط العمل جمیعہ، اس کا پورا عمل برباد، رائگاں چلا گیا۔ وترک معین فی یوم معین، ایک ہے کسی دن خاص کر کے نماز نہیں پڑھا، فہذا یحبط عمل ذلک اليوم، تو ایسے آدمی کہ اس دن کا عمل باطل ہو جائے گا، رائے گاں چلا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فالحبوط العام فی مقابلۃ الترک العام، جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، عام۔ والحبوط المعین فی مقابلۃ ترک المعین، اور جو جس دن یا جس وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے اور نہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تارک الصلاۃ صومہ لیس بصحیح ولا مقبول منہ، نماز نہ پڑھنے والے کا روزہ نہ صحیح ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لأن تارک الصلاۃ کافر مرتد، کیونکہ نماز کا بالکل ہی چھوڑ دینے والا وہ تو کافر مرتد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 11 ہے۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن مشرک اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان نوٹ کر لیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، الترمذی 2621۔
جو عہد و پیمان اور عہد و میثاق ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر میں چلا گیا ہے، کفر میں چلا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید سب سے پہلے نمبر پر، توحید کے بعد، یعنی توحید کا مطلب یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ توحید ہے، شہادتین اس کو بولتے ہیں۔ شہادتین کے بعد دوسرا نمبر اقام الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ بھلا بتاؤ میرے بھائیو، جو توحید رسالت کو نہ مانے کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر نماز ہے اس کو ادا نہ کرے تو تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اور اللہ رب العالمین سے مناجات ہے، اللہ رب العالمین سے مناجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔